امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور روایت بھی اسی طرح کی نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون مل مفلس، آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں میں مفلس کون ہے؟ مسکین، مفلس، فقیر، یہ تین ایسی کیٹیگریز ہیں جو مختلف ہے. مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی ان کے پاس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مفلس. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہمارے ہاں مفلس اس کو کہتے ہیں جن کے پاس نہ درہم ہے اور نہ کوئی ساز و سامان ہے، گھرداری، سامان، بال بچے، درہم دینار کچھ نہیں، ہم اس کو مفلس کو. فقال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة وصیام وزکاة. میری امت کا ایک مفلس قیامت والے دن ہوگا، ایک نہیں ہوگا، زیادہ ہوں گے، لیکن مفلس میں اسے کہتا ہوں جو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے اور ان کے پاس نمازوں کی بھی خزانے ہوں گے اور روزوں کی بھی خزانے ہوں گے اور زکاتوں کے بھی خزانے ہوں گے. ارے مال تو سارا کچھ موجود ہے، لیکن کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي، ایک بندہ آ جائے گا، قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ کہیں گے اس نے مجھے گالیاں نکالی گی. دوسرا ہوگا وَقَذَفَ هَذَا، اس پر جو ہے وہ زنا کا تہمت باندھا ہوگا، بہتان کا ہوگا. وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ایک کا مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا، اور ایک کا خون بہایا ہوگا. وَضَرَبَ هَذَا، ایک کو مارا ہوگا. ٹھیک ہے. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کو انہوں نے گالیاں نکالی تھی ان کو کچھ حسنات ان کی اٹھا کے ان کو دی جائیں گے، نیکیاں. پھر وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دوسرا بندہ جس کو انہوں نے گالیاں نکالی تھی ان کو ان کی حسنات دی جائیں گی. جس کا مال اس نے کھایا تھا ان کو ان کے حسنات دی جائیں گی. جن کا خون بہایا تھا ان کو ان کے حسنات دی جائیں گی. تو پھر کیا؟ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ. اب اس نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہوا تھا، تو ان کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی اور لوگ اب بھی موجود ہیں جن کو انہوں نے گالیاں نکالی تھی، جن کو انہوں نے مارا تھا، جن کو انہوں نے برا بلا کہا تھا، جنہوں نے بد اخلاقی سے پیش آئے تھے. تو پھر کیا ہوگا؟ اب حسنات تو سارے ان کے ساتھ ختم ہو گئی، کیا ہوگا؟ تو اخذ من خطایا، ان لوگوں کی خطاؤں کو، ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھایا جائے گا. فطرحت علیہ، پھر اس بندے کے اوپر ڈالا جائے گا. کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. ساتھ لے کے گئے تھے خزانہ نمازوں کے، ساتھ لے کے گئے خزانہ زکاتوں کے، خزانہ لے کے گئے تھے حسنات کے، خزانہ لے کے گئے تھے روزوں کے، لیکن سارا کچھ ختم ہو گیا. الٹا گناہگار ہو کے یہ اب مستحق جہنم ہو گیا، جہنم میں ڈالا جائے. کیوں؟ دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کو اس نے مارا تھا، کسی کا نقصان کیا ہوا تھا، کسی پر بہتان لگایا ہوا تھا، اور دنیا میں اس نے اس سے معافی نہیں مانگی تھی. تو اب آخرت میں ان کا عذاب کیا ہوگا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کتب الی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے. اس طرح مشکات المصابیح میں بھی یہ روایت موجود ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ انکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکتثری، مجھے ایک ایسا خط لکھ دو کہ جس میں سے نصیحت ہو اور اس میں سے آپ طویل خط مت لکھو، بس ایسا ایک ایسی نصیحت مجھے کر دو کہ جس نصیحت کو میں پکڑوں نا، بس اس میں سے میرا دنیا اور آخرت سنور جائے، بس زیادہ طویل نہ ہو. فکتبت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا السلام علیکم، السلام علیکم، اما بعد فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ سنا ہے کہ جو لوگوں کی خوشنودی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی حاصل کر لے، یعنی اللہ کو ناراض کر لے اور لوگوں کو راضی کر لے، تو کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے
تم نے لوگوں کو خوش کیا میری مرضیات کو چھوڑ کے، تو ٹھیک ہے میں نے لوگوں کے حوالے کیا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، جو یہ کر لے کہ جو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں اور لوگوں کی سخط ہو، تو پھر بھی اللہ رب العزت اسے لوگوں کی طرف راجع کر دیتا ہے، دے دیتا ہے لوگوں کو. اچھا کیا ہوگا؟ معنی یہ ہوا اس حدیث شریف کا کہ آپ اللہ کی رضا بھی اور بندوں کی رضا بھی ڈھونڈتے رہو، بندوں کو بھی راضی کر لو، بندوں کے ساتھ آسانیاں کر لو، کیونکہ رب کائنات کے یہ بندے ہیں، اللہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، عفو ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا یہ ارشاد گرامی دیکھیں، اگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کوئی مول لے اور بندوں کو راضی کر لے تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ بھی کریں کہ اللہ کو راضی کر لے اور مخلوق، دیکھیں یہ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ غیر شرعی امور میں مخلوق کو راضی کر لیں، نہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کر لیں، ان کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے اس راستے کے لیے لوگوں کو بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، بہت ہی اچھے وعظ اور نصیحت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ ان کو بلائے لوگوں کو. اب جن لوگوں نے آپ کی محبتوں کا، جیسے اب کفار نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی محبتوں کو قبول نہیں کیا، کتنے نرمی کے ساتھ آپ پیش آئے، اس کے بعد پھر میرے رب کائنات نے ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے سچ فرمایا ہے. بقائے دنیا بس اندکس، دنیا کی بقا بہت تھوڑی ہے. وعذاب آخرت بسیار شدید و دائمی است، آخرت کی عذاب بہت شدید بھی ہے اور دائمی بھی ہے، ہمیشہ عذاب ہوتا ہے. عقل دور اندیشہ کار باید فرمود و بطراوتی بے حلاوتی دنیا مغرور نہ باید شد. آپ اپنی عقل دور اندیش کو کام پر لائیں، عقل سے آپ سوچیں، اور یہ جو تازگی ہے اور یہ جو بے حلاوت، یعنی جس کے مٹھاس کوئی نہیں ہے، بظاہر تو میٹھی لگ رہی ہے دنیا، تو مٹھاس کوئی نہیں ہے، اس پر آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ دنیا بڑی ہے اور میٹھی ہے اور یہ رنگین ہے فلاں ہے. وگر بدنیا کثیر عزت و ابرو باشد کفار دنیا وار باید کہ از ہمہ عزیز تر باشد. دیکھو دنیا کی وجہ سے اگر کسی کو عزت مل جاتی نا، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کفار، دنیا دار کفار جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت مند ہوتے، لیکن کوئی عزت نہیں. العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، اللہ نے فرمایا نہیں کفار کو کوئی عزت نہیں ہے، دنیا والوں کو کوئی عزت نہیں ہے، عزت تو اللہ، اس کی رسول اور مومنوں کے لیے بس. وہ بظاہری دنیا فریفتہ گشتن از بی خوردی است، دنیا کے ساتھ ظاہری دنیا کو دیکھ کے ان کے ساتھ وابستہ رہنا، اس پر فریفتہ اور عاشق ہونا دنیا پر، یہ تو بے عقلی ہے، کم عقلی ہے. فرصت چند روزہ غنیمت باید شمر، یہ چند دن جو اللہ رب العزت نے تجھے فرصت کی دی ہے اسے غنیمت جانو، وردن مراضی خدا عز و جل باید کوشید، اور اللہ کی مرضیات کو ڈھونڈو، رب کو راضی کر لو. وہ بخلق خدا باید احسان نمود، لوگوں کے ساتھ اچھے چال چلن کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کر لیا کرو، لوگوں کے ساتھ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیکھو آپ کسی کے ساتھ احسان کر لیں تو اس کے بدلے میں آپ کو احسان ہی ملے گا، کسی کے ساتھ نرمی برتیں گے تو نرمی ہی آپ کے ساتھ ہوگی. التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی اوامر کی تعظیم اور مخلوق پر شفقت فرماتے رہو. یہ دو اصل عظیم ہے نجاتی اخروی کے لیے، آخرت کے نجات کے لیے دو کام ہے. لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ اور اللہ کی اوامر کی تعظیم کر لیا کرو. مخبر صادق علیہ السلام ہر چی فرمودست مطابق نفس الامر است، ہزل و ہذیان نیست.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہے انہوں نے جو بھی فرمایا ہوا ہے وہ بالکل نفس الامر کے بالکل مطابق ہے. جب انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے سو ہے، اس میں سے کوئی کم و بیشی نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ویسی باتیں نہیں ہے. خواب خرگوش تا چند خواہد بود، یہ جو خواب خرگوش ہے یہ کب تک سوتے رہیں گے؟ آخر رسوائی است، آخر میں اگر ایسے سوتے رہیں گے خواب خرگوش کی طرح تو پھر یہ رسوائی ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ رسوائی اور بے نوائی ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا ہوا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ یہ گمان رکھتے ہو کہ میں نے تجھے عبث پیدا فرمایا ہوا ہے اور یہ گمان رکھتے ہو کہ تم میری طرف پلٹ کے واپس نہیں آؤ گے، بلکہ ضرور میری طرف پلٹ کے واپس آؤ گے. ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا. تو نرمی اختیار کر لے اور آسانیاں اختیار کر لے، لوگوں کو آسانیاں دیں، لوگوں پر شفقت کر لے، لوگوں سے پیار کریں، اللہ کی مخلوق سے محبت کر لے، بنی آدم سے پیار کر لے. یہ سلوک و تصوف کا بھی قاعدہ ہے کہ یہاں پر پیار ہی ملتا ہے، اور دین متین اسلام شریعت غراء محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتو، لوگوں کے ساتھ آسانیاں کر لو، تکبر اختیار مت کر لیا کرو. متکبر اللہ کی بارگاہ سے رانندہ ہے، متکبر اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کرنا اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے. تو نرمی اختیار کر لے، نرمی اختیار کر لے، پیار اختیار کر لے، شفقت اختیار کر لے، نرمی اختیار